بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 160 سے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، جھٹلایا قوم لوط نے رسولوں کو۔ اس قال لہم، جب کہا ان کو، ان کے لیے، اخوہ، ان کے بھائی نے، لوط علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا نہیں تم تقوی اختیار کرتے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں، امانت دار۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کوئی اجر کا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، نہیں اجر میرا مگر رب العالمین کے ذمے۔ اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس جہاں والوں میں سے؟ وتذرون، اور تم چھوڑ دیتے ہو، ماں جو خلق لکم، پیدا کیا ہے تمہارے لیے۔ ربکم من ازواجکم، تمہارے رب نے تمہاری بیویوں میں سے۔ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم قوم ہو حد سے بڑھنے والی۔ قالوا، انہوں نے کہا، لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین، انہوں نے کہا البتہ اگر نہ تو باز آیا اے لوط علیہ السلام، البتہ تم ضرور ہو جاؤ گے نکالے جانے والوں میں سے۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی واعظ و نصیحت کے جواب میں انہوں نے کہا کہ تو بڑا ہی پاک باز بنا پھرتا ہے، اگر تو باز نہ آیا تو ہم تجھے اپنی بستی سے میں رہنے نہ دیں گے۔ قال انی لعملکم من القالین، اس نے کہا بے شک میں واسطے تمہارے عمل کے لڑنے والوں میں سے ہوں، یعنی میں اسے پسند نہیں کرتا اور میں اس سے سخت بیزار ہوں۔ رب نجنی واہلی مما یعملون، اے میرے رب نجات دے مجھ کو اور میرے گھر والوں کو اس میں سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ ونجیناہ، تو نجات دی ہم نے اس کو، واہلہ، اور اس کے گھر والوں کو، اجمعین، سب کے سب کو۔ الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، یعنی اس سے مراد لوط علیہ السلام کی بیوی ہے جو مسلمان نہیں ہوئی تھی، چنانچہ وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ ہی ہلاک کر دی گئی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر تباہ کر دیا ہم نے دوسروں کو۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطْرُ الْمُنذَرِينَ، اور برسائی ہم نے ان پر ایک بارش، تو وہ بہت بری تھی بارش ڈرائے جانے والوں کی۔ یعنی نشان زدہ کنکر تھے، پتھروں کی بارش سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان کی بستی کو اور ان کی بستی کو ہی ان پر الٹا کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور یقیناً اس میں البتہ ایک نشانی ہو، نہ تھے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب البتہ وہ زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جھٹلایا ایکا والوں نے رسولوں کو۔ اصحاب الایکۃ، ایکۃ یعنی جنگل کو کہتے ہیں، اس سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور بستی مدین کے اطراف کے باشندے مراد ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ایکا کے معنی گھنا درخت ہے، اور ایسا ایک درخت مدین کے نواحی آبادی میں بھی تھا جس کی پوجا کی جاتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا دائرہ نبوت اور حدود دعوت و تبلیغ مدین سے لے کر اس کے نواحی آبادی تک تھی جہاں ایکا درخت کی پوجا کی جاتی تھی۔ وہاں کے رہنے والوں کو اصحاب الایکا کہا جاتا ہے، اور یہ ایک ہی پیغمبر کی امت تھی۔ اس قال لہم، اور جب کہا ان کو، شعیب علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، اور میں تمہارے لیے ایک رسول ہوں، امانت دار۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اور بس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری۔ وما اسألکم علیہ من اجر، نہیں میں سوال کرتا اس پر کسی اجر کا۔ ان اجریہ، نہیں ہے میرا اجر، الا علی رب العالمین، مگر اوپر رب العالمین کے ذمے۔ اوفوا الکیل، اور پورا کرو ناپ تول کو، ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جاؤ، من المخسرین، خسارہ پانے والوں میں سے۔ یعنی جب تم لوگوں کو ناپ کر دو تو پورا ناپ کر دو، لینے اور دینے کے پیمانے الگ الگ مت رکھو۔
کہ دیتے ہوئے کم دو اور لیتے ہوئے پورا لو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور تولو صحیح ترازو سے، یعنی صحیح اور پورا تولو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ تم کم کر کے دو لوگوں کو ان کی اشیاء، اور نہ تم فساد کرو زمین میں مفسدی بن کر، یعنی لوگوں کو دیتے وقت ناپ و تول میں کمی مت کرو اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ واتقوا الذی خلقکم وجبلۃ الاولین، اور ڈرو اس ذات سے جس نے پیدا کیا ہے اور نسل پہلوؤں کی۔ قالوا انما انت من المسحرین، انہوں نے کہا بے شک تو سحر زدہ میں سے ہے۔ وما انت، اور نہیں ہے تو الا بشر مثلنا، مگر ایک انسان ہے مثلنا ہم جیسا۔ وَإِنَّا نَظُنُّكَ، اور بے شک ہم گمان کرتے ہیں، لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، البتہ جھوٹوں میں سے، یعنی تو جو دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے وحی اور رسالت سے نوازا ہے، ہم تجھے اس دعوے میں جھوٹا سمجھتے ہیں کیونکہ تو ہم جیسا ہی ایک انسان ہے۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو گرا تو ہم پر، علینا ہم پر، کسفم ایک ٹکڑا، من السماء آسمان سے، ان کنت اگر ہو تم، من الصادقین سچوں میں سے۔ قال ربی اعلم بما تعملون، اس نے جواب دیا کہ میرا رب زیادہ جانتا ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، یعنی تم جو کفر اور شرک کر رہے ہو سب اللہ کے علم میں ہے اور وہی تمہیں اس کی جزا دے گا، اگر چاہے گا تو دنیا میں دے گا، یہ عذاب اور سزا اسی کے اختیار میں ہے۔ وَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو تو پکڑ لیا ان کو چھتری والے دن کے عذاب نے، اور بے شک وہ تھا عذاب بڑے دن کا۔ یعنی انہوں نے کفار مکہ کی طرح آسمانی عذاب مانگا تھا اور اللہ نے ان کے مطابق ان پر عذاب نازل فرما دیا۔ 7 دن تک مسلسل ان پر سخت گرمی اور دھوپ مسلط رہی، پھر اس کے بعد بادلوں کا ایک سایہ آیا اور یہ سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اس سائے تلے جمع ہو گئے، لیکن چند لمحوں بعد ہی آسمان سے آگ کے شعلے برسنے شروع ہو گئے، زمین زلزلے سے لرز اٹھی اور ایک سخت چنگھار نے انہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا۔ یوں 3 قسم کا عذاب ان پر آیا، اور یہ اس دن آیا جس دن ان پر بادلوں کا سایہ تھا، اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ سائے والے دن کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا۔ ان فی ذلک لآیہ، البتہ بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور اکثر ان میں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب البتہ وہ زبردست اور رحم فرمانے والا ہے۔ وانہ لتنزیل رب العالمین، اور بے شک وہ البتہ نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے۔ نزل بہ الروح الامین، اتارا اس کو روح الامین نے، یعنی اللہ نے انبیاء کرام کے واقعات بیان کر کے یہ واضح کیا کہ یہ قرآن یقیناً وحی الہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ پیغمبر جو پڑھ سکتا ہے اور نہ لکھ سکتا ہے گزشتہ انبیاء اور قوموں کے واقعات کس طرح بیان کر سکتا ہے، اس لیے یہ قرآن یقیناً رب العالمین کی طرف سے ہی نازل کرتا ہے، اور جسے ایک امانت دار فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔ علی قلبک، تیری دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ ہو جائے تو ڈرانے والوں میں سے، یعنی دل کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ دل سب سے زیادہ ادراک اور حفظ کی قوت رکھتا ہے۔ بلسان عربی مبین، اور ساتھ ایسی زبان کی جو عربی ہے اور واضح ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک البتہ صحیفوں میں سے ہے پہلوؤں کے، یعنی قرآن اور اس کے مضامین پہلی کتابوں میں موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور وہ اللہ کے رسول ہیں جن پر یہ قرآن نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں بھی پہلی کتابوں میں موجود تھیں۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا بھلا نہیں ہے ان کے لیے کوئی نشانی کہ جانتے ہیں اس کو علماء بنی اسرائیل کے؟
وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم نازل کرتے اس کو بعض اجمیوں پر، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، پھر وہ پڑھتا اس کو ان پر نہ تھے وہ ساتھ اس کے ایمان لانے والے۔ یعنی اگر کسی اجمی زبان میں نازل کرتے تو یہ کہتے کہ یہ تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آ رہی۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح گزارا ہم نے اس کو دلوں میں مجرموں کے، کہ ہم نے اس قرآن کو ان مجرموں کے دل کے اندر سے گزار دیا ہے، ان کے دلوں پر اثر کر چکا ہے، مگر یہ ضد کی وجہ سے اسے نہیں مانتے اور اعتراض ان کی عادت بن چکی ہے۔ لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، نہیں وہ ایمان لائیں گے ساتھ اس کے یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں گے دردناک عذاب کو۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو آ جائے گا ان کے پاس اچانک اور وہ نہ شعور رکھتے ہوں گے۔ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، پھر وہ کہیں گے کیا ہم مہلت دیے جانے والے ہیں؟ یعنی مشاہدہ عذاب کے بعد مہلت نہیں دی جاتی اور نہ ہی اس وقت کی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا پھر ہمارے عذاب کے ساتھ وہ جلدی مچا رہے ہیں؟ یعنی یہ اشارہ ان کے مطالبے کی طرف ہے جو اپنے پیغمبر سے وہ کر رہے تھے کہ اگر تو سچا ہے تو عذاب لے آ، کیونکہ یہ نبی سے بار بار عذاب کا مطالبہ کرتے تھے۔ أَفَرَأَيْتَ، کیا بھلا نہیں تم نے دیکھا، إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، اگر فائدہ دے ہم ان کو کئی سال، ثم پھر جاءہم آئے ان کے پاس عذاب ما کانوا یوعدون، جو تھے وہ وعدہ کیے جاتے، ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، نہ کام آئے گا ان کو جو کچھ تھے وہ فائدہ دیے جاتے۔ یعنی اگر ہم انہیں مہلت دیں پھر بھی انہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیں تو کیا دنیا کا مال و متاع ان کے کچھ کام آئے گا؟ یعنی انہیں عذاب سے بچا سکے گا؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کا مگر اس کے لیے ڈرانے والے تھے، ذکر و نصیحت کے طور پر۔ وَمَا كُنَّا، نہ تھے ہم، ظالمین ظالم، یعنی اگر رسول کو بھیجے بغیر اگر ہم کسی بستی کو ہلاک کر دیتے تو یہ ظلم ہوتا، اور ہم نے ایسا ظلم نہیں کیا بلکہ عدل کے تقاضوں کے مطابق ہم نے پہلے ہر بستی میں رسول بھیجے جنہوں نے بستی والوں کو عذاب الہی سے ڈرایا، پھر جب انہوں نے پیغمبروں کی بات نہ مانی تو ہم نے انہیں عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، اور نہیں اترتے ساتھ اس کے فرشتے، وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، اور نہیں جائز ان کے لیے اور نہیں وہ استطاعت رکھتے اس کی۔ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ، اور بے شک وہ سنتے ہیں البتہ دور کیے گئے ہیں۔ یعنی ان آیات میں قرآن کی شیطانی دخل اندازیوں سے محفوظ ہونے کے بیان ہے۔ قرآن کا مقصد نیکی کا حکم دینا ہے اور منکرات کا سدباب ہے۔ نزول قرآن کے وقت شیاطین اس کے سننے سے دور اور محروم رکھے جاتے ہیں۔ آسمان پر ستاروں کو چوکیدار بنا دیا گیا ہے، جو بھی شیطان اوپر جاتا ہے یہ ستارے ان پر گرتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو شیاطین سے بچانے کا انتظام کی فرمایا۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، بس نہ تم پکارو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ ورنہ تم ہو جاؤ گے عذاب دیے جانے والوں میں سے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور ڈراؤ اپنے خاندان والوں کو جو قریبی ہیں۔ یعنی پیغمبر کی دعوت صرف رشتہ داروں کے لیے نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے ہوتی ہے، اور نبی تو پوری نسل انسانی کے لیے ہادی اور رہنما بن کر آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی اور اس کے حکم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کے لوگوں کو پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے مختلف قبیلوں کے نام لے کے فرمایا کہ بتاؤ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے دشمن کا لشکر موجود ہے تو تم پر حملہ آور ہوا جاتا ہے تو کیا تم مانو گے؟ سب نے کہا ہاں ہم تصدیق کرتے ہیں حق۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے نذیر بنا کر بھیجا ہے، میں تمہیں سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ
لمن اتبعک من المؤمنین، اور جھکا لو اپنا بازو واسطے اس کے جو پیروی کرے مومنوں میں سے۔ وَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، پھر اگر وہ نافرمانی کریں آپ کی تو کہہ دیجئے بے شک میں بری و ذمہ ہوں اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، اور توکل کیجئے اوپر زبردست رحم فرمانے والے کی، وہ ذات ہے جو دیکھتی ہے تجھ کو جس وقت تم کھڑے ہوتے ہو۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور نقل و حرکت تمہاری فی الساجدین سجدہ کرنے والوں میں، یعنی جب تو تنہا ہوتا ہے تب بھی اللہ تجھے دیکھتا ہے، اور جب لوگوں میں ہوتا ہے تب بھی اللہ تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، اور بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ هل ننبئکم علی ما تنزل الشیاطین، کیا میں بتاؤں تم کو اوپر کس کے اترتے ہیں شیاطین؟ تنزل علی کل افاک اثیم، اترتے ہیں اوپر ہر بہت جھوٹے گناہ گار پر، یعنی اس قرآن کے نزول میں شیاطین کا کوئی دخل نہیں ہے، کیونکہ شیطان تو جھوٹوں اور گناہ گاروں پر اترتے ہیں، انبیاء اور صالحین پر نہیں۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، وہ ڈالتے ہیں سنی سنائی باتیں اور اکثر ان میں جھوٹے ہیں، یعنی ایک آدھ بات جو کسی طرح سننے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ آ کر کاہنوں کو بتلاتے ہیں، اور وہ کاہن جن کے ساتھ وہ جھوٹی باتیں اور میں لا لیتے ہیں۔ وَشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعر لوگ پیروی کرتے ہیں ان کی بہکے ہوئے لوگ۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا نہیں تم نے دیکھا بے شک وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں، یعنی ان کی شاعری کسی خاص موضوع پر نہیں ہوتی، یعنی وہ بکھری بکھری باتیں کرتے ہیں، اس طرح ان کے پیچھے لگنے والے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ وَأَنَّهُمْ، اور بے شک وہ لوگ یقولون جو وہ کہتے ہیں، ما لا یفعلون، وہ جو نہیں وہ عمل کرتے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا، اور سوائے ان لوگوں کے جو اعمال ہیں انہوں نے نیک عمل کی اور یاد کیا انہوں نے اللہ کو بہت زیادہ، اور انہوں نے بدلہ لیا۔ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، بعد اس کے جو وہ ظلم کیے گئے، اور ان قریب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کون سے انجام کو وہ لوٹتے ہیں۔ یعنی اس سے شاعروں کو مستثنی قرار دیا گیا ہے جن کی شاعری صداقت اور حقائق پر مبنی ہے، چونکہ ایماندار عمل صالح اور اللہ کا ذکر کرنے والے شاعر غلط شاعری میں، یعنی جس میں غلو جھوٹ والی شاعری وہ نہیں کرتے، ایسے ہی مومن شاعر اور ان کافر شاعروں کو جواب دیتے ہیں جس میں انہوں نے مسلمانوں کی برائی کی ہوئی ہوتی ہے۔ اس میں ظالموں کے لیے سخت وعید ہے، جس طرح حدیث میں فرمایا گیا کہ تم ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کا باعث بنے گا۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔